بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد راولپنڈی میں جرنلسٹوں کی تعداد کئی سو میں ہے، ہزاروں میں ہے۔ اچھا، ان میں سے کوئی تیسرا حصہ جرمن بھی ہے، لیکن صحافت ایسی بدل گئی ہے کہ ادارے ان کے پیچھے نہیں ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک پرچہ ہوا پنڈی گیم میں جاوید بھاگڑ کے خلاف۔ جاوید بھاگڑ کو میں ہمیشہ مانگڑ کے ساتھ رکھ کر جوڑتا ہوں، شاید دونوں منڈی بہاؤالدین سے ہیں، اور اس میں ہوا یہ کہ یہ غالباً علی زیب جو ایم پی اے ہیں اور ان کے والد سے، یہ وہ لوگ ہیں جو نون لوگ ہیں، جو بڑے زمیندار ہیں اپنے اپنے علاقے کے، اور عام طور پر وہ بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن ان دونوں کے یعنی جاوید بھاگڑ اور علی زیب کے لوگوں کے درمیان بات اس حد تک بڑھی کہ انہیں یعنی علی زیب والوں کو پرچہ کرانا پڑا، اور جاوید بھاگڑ کو اٹھانے کے لیے پنڈی گیپ کی پولیس بھی آئی اور اسلام آباد کی پولیس نے بھی ساتھ مل کر کام کیا، اور بات بالآخر یہاں تک پہنچی کہ RIUJ اور اسلام آباد پریس کلب کو کال دینی پڑی اور اکثر اخبار نویس وہاں پہنچ۔ معاملہ تو کچھ ٹھیک تھا، کچھ غلط تھا، لیکن میں اس کی جس حصے کو لیتا ہوں وہ یہ کہ پلاٹوں کے نام پر بہت سارے لوگ جو اصل کام کوئی اور کرتے ہیں وہ اخبار نویس بن گئے، اور بٹ صاحب جو ہیں انہیں لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن بٹ صاحب کو میرا جاتے جاتے مشورہ ہوگا کہ بٹ صاحب اس کو گند کو صاف کرے جو ہماری طرف۔ میں جاوید بھاگڑ کے ساتھ ہوں، لیکن جاوید بھاگڑ کو میرا تبصرہ ہے کہ وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، علی زیب والے، اور وہ کوئی ایسے پرچے نہیں کراتے پھرتے، اور مجھے معلوم ہے فتح جنگ میں بھی معاملات کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن تحصیلدار چکمال سے ہے، جان بوجھ کے میں ان کا نام نہیں لے رہا، اور مجھے بہت پیارے ہیں میرے ساتھ۔ میں فتح جنگ پنڈی گیپ پچھلے دنوں نیچے نہیں اترا گاڑی سے، لیکن میں نے چکر لگایا اور دوستوں سے، بھائیوں سے، خاص طور پر فتح جنگ میں میرا ایک برخوردار ہے جو ملک سعادت، اسے میں ملا۔ بنیادی طور پر باقی کہانی آپ کو کہ یہ کیا واقعہ تھا یہ آپ کو محمد ایاز ہمارا نمائندہ بتائے گا، لیکن میں نے صرف بات آگے بڑھانے کے لیے شروع میں ایک انٹرو دیا ہے۔ سنیے محمد ایاز کیا کہہ رہا ہے، اور یہ واقعہ کیا تھا، اور اخبار والوں کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ جی، پنڈی گیپ میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جی چودھری جاوید بھاگڑ صاحب کے خلاف۔ جاوید بھاگڑ جو ہے وہ اسلام آباد میں کرائم رپورٹر ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے اسلام آباد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، لیکن جاوید بھاگڑ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے کئی عرصے سے پنڈی گیپ گئے ہی نہیں۔ جو پرچہ درج ہوا وہ بے بنیاد تھا اور اس پرچے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، لیکن کچھ دن پہلے پنڈی گیپ کی پولیس نے تھانہ کوسار سے رابطہ کیا اور تھانہ کوسار کی پولیس سے مل کر جاوید بھاگڑ کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کی تنظیموں کو فوری اس چیز کا علم ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ جاوید بھاگڑ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو راولپنڈی اسلام آباد کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس واقعے کو ناکام بنایا اور جاوید بھاگڑ کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ لیکن موقع پر جو ہے PFUJ کے صدر افضل بٹ صاحب، RIUJ کے صدر طارق ورک صاحب، اسلام آباد کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر کے عہدیداران اور ممبران متعلقہ تھانے میں پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر جاوید بھاگڑ صاحب کے حوالے سے جب پتہ کیا تو پتہ چلا جی پنڈی گیپ میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے، کیونکہ جاوید بھاگڑ صاحب نے PP4 کے حوالے سے کچھ سٹوریاں کی تھی اور انہوں نے متعلقہ لوگوں سے موقف بھی لیا تھا، اور موقف کے حوالے سے جب جرنلسٹ کوئی سٹوری شائع کرتا ہے تو اس پہ موقف وہ ضرور لیتا ہے دوسری پارٹی سے۔ تو جب جاوید بھاگڑ صاحب نے ان سے موقف بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جاوید بھاگڑ صاحب کے خلاف پنڈی گیپ میں یہ مقدمہ درج ہوا، اور جاوید بھاگڑ صاحب کا کہنا ہے کہ میں پنڈی گیپ گیا ہی نہیں۔ یہ جو مقدمہ درج ہوا یا جو الزام لگائے گئے یہ بالکل بے بنیاد ہیں اور ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے فوری طور پر موقع پر ایکشن لے کر جاوید باقر صاحب کے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین، آپ نے یاز کو بھی سنا کیونکہ وہ فیلڈ میں ہماری نمائندگی کر رہا ہے، لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں جاوید باقر جو ہے میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مصالحتی جماعت ہونی چاہیے جرنلسٹوں کی، کیونکہ اب نامعلوم لوگ اخبار نویس بن گئے ہیں، ان کے اصل کاروبار کچھ اور ہے اور سامنے وہ اور کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کل وقتی اخبار نویس نہیں ہے، وہ صرف پلاٹ لینے کے لیے اسلام آباد کلب آتے ہیں یا دوسرے کلبوں میں جاتے ہیں۔ میں اس کی بہت رجسٹ کروں گا اس بات کو، اور اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت وقت ہے، پنجاب حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت ہے، بلوچستان حکومت ہے، انہیں سی پی این ای یعنی ہم دو سی پی این ای ہیں اور اے پی این ایس، ان کو بھی اس معاملے میں، پلاٹوں والے معاملے میں ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک کاروبار ہے پلاٹوں کا جو پریس کلبوں کی صدارت لے کر پھر لندن تک اور امریکہ تک کاروبار کیا جاتا ہے۔ میں اس پر آج کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو آئندہ کچھ دنوں میں یہ سنائی دے گا کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اور لاہور میں فیصل دورانی جو ہے میرا شاگرد عزیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پریس کلب سے بھی آپ کو یعنی حکومت کو ریکمنڈیشن لینی چاہیے۔ اگر نہیں لیں گے تو وہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ متنازع ہوگی۔ اور راولپنڈی اسلام آباد میں مجھے معلوم ہے کہ کون ایک اچھی تنظیم قائم کر رہا تھا، اس کو دبایا گیا۔ اس سلسلے میں بات کروں گا۔ خدا حافظ۔